السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو 25 صفحوں کا نوٹ لکھا ہے، اس کو اختلافی نوٹ کہیں گے یا نوٹ کہیں گے، جو بھی کہیں گے، تو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹائم لائن بتانا چاہتا ہوں۔ ہم اگلے ویڈیو میں جو ہے وہ کمپلیٹ بات کریں گے ان 25 صفحات کے اوپر جو نوٹ لکھا گیا ہے، اس کے اوپر کیا کیا نقطے ہیں، کہاں کہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہنا چاہیے کہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے یا لیکچر دینے کی کوشش کی ہے، یہ ہم بعد میں آپ کو کریں گے، بتائیں گے۔ لیکن ایک ٹائم لائن، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ تھا، 7 رکنی تھا یا 9 رکنی تھا۔ چیزوں کو بالکل گڑمڑ کیا جا رہا ہے اور بالکل کنفیوز کر کے مخمصے میں ڈال کے بتایا جا رہا ہے۔ مخصوص چینل، مخصوص صحافی جو ہے یہ بڑا ایک کام کر رہے ہیں بڑے اس کے ساتھ۔ جو یہ نوٹ آیا ہے، اس پہ جانے سے پہلے آپ کو ٹائم لائن کا جاننا بہت ضروری ہے، کس تاریخ کو کیا کام ہوا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل میں مسئلہ ہے کہاں پہ۔ 9 رکنی بینچ نے پہلی دفعہ سماعت کی 23 فروری کو۔ 23 فروری کو پہلی دفعہ سماعت کی 9 رکنی بینچ نے، جس میں وہ 2 ججز بھی شامل تھے، یہ آپ کو خبر بھی نظر آ رہی ہوگی، اعجاز الحسن بھی تھے اس میں اور مظاہر علی نقوی بھی تھے اس میں۔ تو یہ 24 فروری کا جنگ اخبار ہے۔ ہم نے جنگ اخبار کی خبریں لگائی ہیں تاکہ آپ کو کسی اور اخبار کے اوپر اگر ڈاؤٹ ہے، کیونکہ جنگ اور جیو جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہے جو بڑے زبردست طریقے سے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ ہم ٹائم لائن جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی جنگ سے بتا رہے ہیں۔ 9 رکنی بینچ نے پہلی دفعہ جو سماعت کی 23 فروری کو، 24 فروری کا اخبار تھا۔ 24 فروری کو کیا ہوا، جو کہ 25 فروری کے اخبار میں رپورٹ ہوا، الیکشن از خن نوٹس، 3 ججز معترض۔ اس کے اوپر 3 ججوں نے 9 میں سے اعتراض اٹھا دیا۔ کیا دونوں اسمبلیاں آئین کے مطابق تحلیل ہوئیں؟ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مندوخیل کے تحفظات، اگر آئین کے مطابق تحلیل نہیں ہوئیں تو بحالی سے موجودہ بحران ختم ہو سکتا ہے۔ یہ صرف میں آپ کو ریفریشر کے طور پہ بتا رہا ہوں، ادروائز یہاں پہ صرف میں آپ کو تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے 25 فروری کا اخبار ہے، 24 فروری کی سماعت کا احوال ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ 24 فروری کو 9 رکنی بینچ نے ہی سماعت کی تھی، جس میں تینوں نے اعتراض کیا، معترض ہوئے 3، یعنی کہ 24 فروری کو جو سماعت ہوئی وہ 9 رکنی بینچ نے کی۔ اب سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے، عدالت یہ معاملہ کیوں سنے؟ یہ 25 فروری کو کیا اخبار جو آپ کے سامنے 26 فروری کا احوال 25 فروری کا ہے جنگ اخبار کا، از خود نوٹس فل کورٹ بنایا جائے، 2 ججز شامل نہ ہوں، حکومتی جماعتوں کی درخواست۔ یہ حکومت نے جو جواب دیا تھا 25 اور 26 کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن میں آپ کو خبر کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں 25-26 کو کچھ نہیں ہوا تھا اور اس دن کی یہ خبر تھی۔ اب آ جاتے ہیں جناب 27 فروری کو، جو کہ آپ کے سامنے ہے لارجر بینچ 27 فروری کو ٹوٹ گیا۔ 28 فروری کا یہ اخبار ہے۔ لارجر بینچ جو تھا 27 فروری بینچ ٹوٹ گیا، 4 ججز علیحدہ 5 سماعت کریں گے۔ 4 ججز علیحدہ 5 سماعت کریں گے۔ ابھی تک کتنے کر رہے تھے؟ 27 فروری تک کتنے کر رہے تھے؟ 27 فروری تک وہ نوٹ بھی آیا ہوا ہے جس میں 9 کے 9 ججز کے بشمول اطہر من اللہ کے جنہوں نے اضافی نوٹ دیا، ان کے سائن ہیں، آرڈر پہ سائن ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں، آنریبل چیف جسٹس جو ہیں، وہ بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں۔ اس کے اوپر سائن ہیں کس کے؟ اطہر من اللہ صاحب کے بھی اور ان کے بھی، جنہوں نے اختلافی نوٹ بعد میں دیے۔ 4 ججز اطہر من اللہ، یا افریدی، اعجاز الحسن، مظاہر نقوی، جو 4 ججز تھے یہ الگ ہو گئے۔ اطہر من اللہ جو تھے وہ بھی الگ ہو گئے۔ ججز کی آڈیو لیک پر کارروائی نہیں، یہ خیر وہ جو کچھ بھی ہے یہ ہوا۔ اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں میں جناب سب، بدھ 11 بجے جو ہے 28 فروری کو، 1 مارچ کا یہ اخبار ہے، 28 فروری کی خبر ہے۔ فیصلہ محفوظ 5 رکنی بینچ نے کیا، 4 ججز نے بینچ سے خود کو الگ کر لیا، جسٹس منصور، جسٹس جمال مندوخیل شامل۔ یہ جج صاحبان جو تھے، یہ بدھ کو یعنی 11 بجے جو ہے 1 مارچ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ تھا 28 فروری کا احوال، 1 مارچ کا اخبار۔ اب میں آپ کو 2 مارچ کا اخبار بتاتا ہوں۔ 2 مارچ کا یہ اخبار ہے کہ
سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ نئی بحث چھڑ گئی، اخبار 2 اس میں آ گیا کہ 5 رکنی بینچ نے 90 دن میں الیکشن کروائیں، سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا فیصلہ، 2 کا اختلاف، ٹھیک ہے۔ 1 مارچ کی یہ خبر ہے، اور اس کے اندر پھر یہ پہلی دفعہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے 4-3 کا ہے، اور اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا 7 ججز کبھی بیٹھے تھے، یا 9 رکنی تھا یا 5 رکنی تھا، پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ اس آرڈر کے اوپر جو دستخط کیے گئے اس میں 9 ججز تھے، تو انہوں نے اگر اپنا فیصلہ پہلے سنا دیا تھا تو پھر بینچ کے ریکانسٹیٹیوشن کے لیے ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے جج نے اس کے اندر سائن کیوں کیے؟ 2۔ تیسرا یہ کہ یہ جو 2 ججز تھے جنہوں نے خود کو علیحدہ کر لیا، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نوٹ بھی اس پہ یہ ہے، اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب۔ اب جو 2 تھے جنہوں نے اس 5 رکنی بینچ کے اندر آ کے مخالفت کی، اختلافی نوٹ دیا، وہ تھے جسٹس اپنا جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ۔ ان کے نزدیک اگر فیصلہ جو تھا وہ 4 کا ہو چکا تھا، تو پھر وہ اس 5 رکنی بینچ میں 28 فروری کو اور 1 مارچ کو کس لیے بیٹھے تھے؟ وہ یہاں پہ کیوں بیٹھے تھے، یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل، جبکہ آپ کے بقول فیصلہ اکثریت کا ہو چکا تھا، تو اس والے بینچ میں کیوں بیٹھے؟ اور اس بینچ نے جب 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا، انہوں نے اپنے دستخط کیوں کیے؟ انہوں نے ان 2 ججز نے، جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس جمال مندوخیل نے، جنہوں نے اختلافی نوٹ دیے تھے، جو فیصلہ جو تھا 3-2 کی اکثریت سے ہوا تھا، انہوں نے اس 5 رکنی بینچ کے اس فیصلے کے اوپر دستخط کیوں کیے؟ سوال پہلا وہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے اور دوسرے جج نے یحییٰ افریدی صاحب نے 9 رکنی بینچ کے بعد کہ اس بینچ کو کہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اس کے اوپر سائن کیوں کیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان 2 ججز نے، جسٹس جمال مندوخیل نے اور منصور علی شاہ نے 5 رکنی بینچ جس کا یہ فیصلہ آیا کہ 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں، 3-2 کی اکثریت سے آیا، اس کے اوپر دستخط کیوں کیے؟ اور اس کے اوپر پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوا کہ اکثریتی بینچ نے 3-2 کے اس سے مناسبت سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اس وقت ان ججوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جو فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے، ہم اس بینچ میں کیوں بیٹھیں یا اس کے اوپر سگنیچر کیوں کریں، ہم اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو ان 2 سے متفق ہیں جنہوں نے کیا ہے فیصلہ، جو اختلافی نوٹ دیا ہے جس کے ساتھ ہے۔ اور پھر بڑا سوال، کیا 7 رکنی بینچ نے سماعت کی؟ نہیں۔ 9 رکنی بینچ نے سماعت کی؟ یس۔ 9 رکنی بینچ کا فیصلہ کوئی آیا؟ نہیں۔ 9 رکنی بینچ کا اگر کوئی فیصلہ آئے گا تو تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 4 نے اس سے اختلاف کیا تھا، وہاں پہ بھی پھر 5-4 کی ریشو بنتی ہے۔ سماعت ہوئی 9 رکنی بینچ کی، اور اس کے بعد بینچ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اوپر یہ 9 کے 9 سائن کرتے ہیں، آنریبل چیف جسٹس صاحب نیا بینچ بنائیں۔ اگر آپ اپنی رائے دے چکے تھے اکثریتی فیصلے سے، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ یہ ایک ٹائم لائن ہے، اور سب سے پہلے اٹارنی جنرل نے آگے بتایا کہ 4-3 کی اکثریت سے، جس کا ایک دن بھی جس کی سماعت نہیں ہوئی 7 رکنی بینچ کی، کہیں ہے تو مجھے بتا دیں، میں یہ ویڈیو ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اٹھا کے۔ جب 9 رکنی بینچ کی ہوئی ہے اور 5 رکنی کی ہوئی ہے، 9 رکنی کے اوپر بھی بینچ ٹوٹنے کے بعد باقاعدہ طور پہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا، سب ججز کے دستخط تھے، 5 رکنی کا فیصلہ آتا ہے، 2 اختلاف کرتے ہیں، 3-2 کی اکثریت سے وہ فیصلہ آتا ہے، چیف جسٹس صاحب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، چلیں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ 4-3 کی مناسبت سے فیصلہ ہے، تو کیا یہ جو آپ کے بقول 3 رکنی یہ بینچ ہے جس میں جسٹس منیب، جسٹس مظہر، چیف جسٹس اپنا عطا بندیال صاحب جو شامل ہیں اس میں، تو وہ والی ان کی سماعت کہاں ہیں، ان کے اختلافی نوٹ کہاں ہیں؟ ان کے پاس تو پورا ثبوت ہے کہ ہم نے 9 رکنی بینچ انہوں نے بنانے کا کہا، پاور کس کو دی؟ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی چیف جسٹس کو، ٹھیک ہے۔ 9 رکنی کے بعد بینچ بیٹھ گیا، 5 رکنی نے فیصلہ دیا، اس میں بھی چیف جسٹس صاحب کے پاس ریٹن میں ثبوت موجود ہے کہ یہ والی سماعت ہوئی تھی، اس تاریخ کو ہوئی تھی۔ ان 2 ججز نے جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ 3-2 کی اکثریت سے اس کے اوپر سائن کیے ہیں۔ یہ چیز ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس 2 چیزیں ہیں بڑی تگڑی سٹرونگ، جس کے اوپر وہ ریٹن فارم میں ہیں کہ سائن ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس 7 کا سماعت کا احوال ہے تو بتائیں، آپ کے پاس ان 3 کے اختلافی نوٹ ہیں، بقول آپ کے 4 اگر اکثریتی ہے، یہ 4 اگر اکثریتی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ، یہ اگر اکثریتی فیصلہ ہے، ان کا ہو گیا تھا، ان کی ریٹن فارم میں ان کے ساتھ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کا اختلافی نوٹ ہوتا ہے نا، اس پہ باقاعدہ سائن ہوتا ہے۔ 7 رکنی کا کون سا اختلافی نوٹ ہے، کہاں پہ ان 3 کے اختلافی نوٹ ہیں، کہاں پہ ان 7 کے ججز کے دستخط ہیں، جس طرح 1 مارچ کے فیصلے میں ان 5 کے دستخط ہیں، وہاں پہ بتائیں کہاں پہ 7 کے دستخط ہیں بھائی۔ مطلب ہے کوئی اتنا
بالکل ہی بیوقوف سمجھا ہوا ہے سب کو کہ آپ جب چاہیں سب سے پہلے میں جس طرح بتا رہا تھا کہ اٹارنی جنرل نے آگے سب سے پہلے کہا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، پھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا، اس کے بعد پھر یہ ایک نئی بحث شروع ہوئی، اور اس کے باوجود بھی جو نوٹ آنا شروع ہوئے، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ کون سی ٹائمنگ ہے جس ٹائم سارا فیصلہ ہو جاتا ہے، ساری وہ سنا دی جاتی ہے، پھر ایک ایک جج کو یاد آتا ہے کہ میں نے بھی اختلافی نوٹ دینا تھا، میں نے بھی دینا تھا، میں نے بھی دینا تھا، یہ پھر بعد میں یاد آتا ہے اس وقت کیوں نہیں ہوا۔ اور جو جب بینچ ٹوٹا اس وقت جسٹس اطہر من اللہ کا، یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں 4 ججز جس میں جسٹس اطہر من اللہ اور یہ افریدی اور 4 نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، اس میں اطہر من اللہ صاحب نے الگ کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں الگ نہیں ہوا، وہ الگ ہو گئے۔ اب اگر یہ کہیں کہ چائے کے پیتے ہوئے کیا بات ہوئی تھی، جج اور وکیل جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے جہاں پہ اندرونی اس میں، تو پھر سمجھ لیں کہ جہاں پہ قانونی طور پہ ریٹن فارم میں چیزیں موجود ہوں، وہاں پہ صرف چائے کی میٹنگ کے اوپر اگر بات کرے، پتہ نہیں وہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کہ یہ بات کرے کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے ڈس ایسوسیٹ نہیں کر رہا، وہ میں بعد میں آتا ہوں اس پہ اگلی ویڈیو میں، نہ ڈس ایسوسیٹ کیا نہ ریکیوز کیا اپنے آپ کو وہاں پہ، تو لیکن جنگ اخبار کی خبر کے مطابق جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کیا تھا۔ ابھی وہ بعد میں آ کے 1 مہینے کے بعد بے شک کہہ دیں کہ نہیں کیا تھا، لیکن کیا تھا، جنگ اخبار میں آیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ اگر بقول نہیں کیا تھا، تو ان کے 2 ججز جنہوں نے 5 والے میں اختلافی نوٹ دیا، تو اس میں کیوں نہیں بتایا کہ وہ بھی بینچ کا حصہ ہیں؟ انہوں نے تو الگ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے ان کو رکھا ہی نہیں۔ اس وقت خبر یہ آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی صوابدید ہے، میں کیونکہ اپنی رائے دے چکا ہوں وہ آئین توڑنے والی، اسمبلی توڑنے والی کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا سماعت کے دوران کہ میں اپنی رائے دے چکا ہوں کہ اسمبلی کس نیت کے تحت توڑی گئی ہیں، صوبائی اسمبلیاں، اور کیوں توڑی گئی ہیں، تو میں اپنی رائے دے چکا ہوں۔ تو اس ٹائم یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا، لیکن یہ بھی سنا کہا تھا کہ صوابدید آپ کی ہے۔ تو جب سارا کچھ یہ آن ریکارڈ ہوا، تو ان 2 ججز نے کیوں نہیں کہا کہ وہ بھی بینچ کا حصہ ہیں، ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ یہ دونوں جج جو ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل، بالکل خاموشی کے ساتھ پہلے بیٹھے رہے، اور فیصلہ جو ہے 5 والا وہ اکثریتی اس سے آیا 3-2 کی مناسبت سے۔ یہ ہے، ہم اہم باتیں کریں گے جب 25 صفحوں کے اس اختلافی نوٹ کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، نوٹ کے اوپر بات کر رہے ہوں گے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔